اللہم صلی علی محمد وآل دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا قائم علی محمد صلوات سارے احباب مل کے تلاوت کریں صلی علی محمد بھئی اگر ناراض نہ ہو تو آپ سارے سامنے آ جائیں تو ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا سارے مہربانی کریں گے آج سے جی بسم اللہ سر بے شک بابا جی کوشش کریں گے کہ صلوات سارے احباب مل کے پڑھیں بسم اللہ سر اچھا اگر یہ مل کے صلوات پڑھی ہے تو تنہا ہو کے ایک صلوات پڑھ دیجئے گا ما صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے بیماروں کی صحت یابی کے لیے شفا یابی کے لیے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی نیک حاجات کی مستجابی کے لیے بالخصوص سرکار بادشاہ سرکار قائم کے ظہور کے لیے جتنی تڑپ ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں گے ما صلی علی محمد وعلی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سارے مل کے یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک مخدومہ کی قاتلوں پہ لعنت پاک مخدومہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت برعظمت جناب سیدہ بلند ترین صلوات پڑھیں گے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات سارے حباب پڑھیں گے محمد وآلہ محمد واجل فرجا مالک اللہ ہماری کلیل سے عبادت کو عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا مالک اللہ بانیان کو وسیع رزق عطا فرما مالک اللہ سامعین کو وسیع رزق عطا فرما مالک اللہ مومنین و مومنات کو وسیع رزق عطا فرما مالک اللہ نیک حاجات مستجاب فرما مالک اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما مالک اللہ اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما مالک اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما مالک اللہ جو امین کہہ رہا ہے اس کی نیک جو حاجات ہے وہ مستجاب فرما مالک اللہ بابا جی کو صحت کاملہ و عجلہ عطا فرما ملنگ یونس کو اس کے علاوہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ و عجلہ عطا فرما مالک اللہ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے مالک اللہ تو عالم الغیب ہے تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے مالک وہ تمام دعائیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق انہیں مستجاب فرما
मालिक अल्लाह बहक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद भाई शमशाद को व दीगर जिन मोमिनीन के पास घर नहीं होते अपने घर नसीब फरमा। मालिक अल्लाह बानियान के जो मरहुमीन बिलखुसूस भाई मुनीर के भाई और इसके अलावा इनके ताया जी और जितने अफराद आप मोमिनीन के सामीन के जहाँ जहाँ पे जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, शोहदाए मिल्लत जाफरिया, मालिक तमाम को इमाम हुसैन की जन्नतों में आला मकाम नसीब फरमा, आला घर नसीब फरमा। मालिक अल्लाह तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमा, दुआओं को मुस्तजाबी तक पहुँचाने के लिए बुलंद दरूद का सहारा दीजिए। एक से बुलंद सलवात पढ़ेंगे खानदान इस्मत पे मोहम्मदिन वाले। तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम मेरे इज़्ज़त माब मेरे बुज़ुर्ग बाबा शबीर शाह जी तशरीफ़ ले आए। मलिक साहब मालिक इज़्ज़तों से नवाजे। इज़्ज़त माब सामीन, मैं बड़ी मुख्तसर से लम्हात में नौकरी देना चाहता हूँ। चूँकि अय्याम है सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के, एक सलवात तिलावत करेंगे खानदान से मोहम्मद बाबा जी। इतना सरकार बड़ा कलेजा करके नया सा मौजू कोशिश कर रहा हूँ कि इमाम हसन अस्करी का तज़किरा करूँगा। जो अपनी हैबत से दुश्मन का कलेजा चीर दे उसे अस्करी कहते हैं। बोलिएगा बोलिएगा सारे अहबाब तिलावत बिस्मिल्लाह सरकार। जी हाँ शमशाद, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा मजालिस बाबा बाकिर शाह जी नियाज बेग की पढ़ चुका हूँ और डरते डरते नया मौजू छेड़ते हैं। बाद में बंदे सवाल करते हैं ये बात हमने सुनी नहीं थी तो ये कहाँ से आ गई। नहीं भाई, जो आपने सुनी नहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बादशाहों के फ़ज़ाइल नहीं। अगर ये बात है कि जो सुनी नहीं वो फजीलत नहीं तो बादशाह का वो फरमान कहाँ जाएगा। मौला ने तो फरमाया था पूरी कायनात लिखने वाली हो। बोलेंगे थोड़ा सा बेदार रहेंगे हुजूर बाबा जी। सरकार पूरी कायनात लिखने वाली हो, दरिया जो है वो स्याही बन जाए, जो दरख्त है वो कलम बन जाए, तो फिर भी मेरे भाई की फजीलतें अली इब्न अबी तालिब की फजीलतें ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने एक भाई से कहा, मैंने कहा भाई जान अपना अकीदा दुरुस्त करो, हमसे लड़ने की ज़रूरत क्या है। बाबा शबीर शाह जी, मैंने कहा अकीदा दुरुस्त करो, हमसे ना लड़ो। तुम्हें यही लगता है कि फजीलतें ये हैं नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये करो वो करो। नहीं, कुरान की इज़्ज़त की कसम ये चीज़ें फ़रू हैं, अली असूल है। आगेंगे भाई, बात समझ आएगी तो हाथ उठाएंगे साथ। चले चले चल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी यार बाबा शबीर शाह जी सरकार, हैदरी यार बाबा जी आप ना होते और मोमिनीन बोलते ना तो फिर मैं अगली बात ना करता। पढ़ना मुझे इमाम हसन अस्करी बादशाह है, लेकिन मैं एक बात दरमियान में आ गई है, वो बात मैं किए देता हूँ। मौला अमीर कायनात की विलायत की कसम, मौत से आगे वाला मकाम कोई नहीं है। बंदा वहाँ तक चला जाए ना तो वहाँ भी मौला अली की हुकूमत है। लेकिन याद रखिएगा अकीदा ना कभी डर के पड़ा है इब्तिसाम चले, ना कभी मुझे खतरा है पाक मिंबर पे कब्र हुसैन समझ के हाथ रख के मौला की विलायत का पहला जुमला कहने जा रहे। इमाम अली इब्न अबी तालिब से बंदे ने पूछा, मौला बताए तो सही आपकी इज्जत क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपकी शान क्या है। मौला ने बंदे की आंखों में आंखें डाल के बाबा शबीर शाह जी कहा, मौला फरमाती है ना सौम को माना, सलात को माना, हज को। मैं मोमिनीन का हज हूँ, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ, मैं मोमिनीन का रोजा हूँ। बाबा बाकर शाह जी जैसे कुछ बंदे यहाँ परेशान है ना, एक बंदा परेशान होकर कहता मौला आप नमाज है, मौला आप रोजा है, मौला आप हज है, फिर नमाज ना पढ़े, हज पे ना जाए, रोजा न रखे। मौला ने कहा जाहिल, तुम्हें किसने कहा नमाज ना पढ़, रोजा न रख, हज पे ना जा। मौला फिर जो आपने बात की है इसका मतलब क्या है। फरमाया नमाज पढ़, रोजा रख, हज पे जा, लेकिन दुनिया को बता देना अमल कबूल उसका होगा जिसमें मोहरे विलायत अली हो। जी आप जी आप जी आप जी आप सलामत रहे, जी आप जी आप सलामत, जी सलामती हो। बिस्मिल्लाह मलिक साहब, मालिक बच्चों की जिंदगी दराज जी। बिस्मिल्लाह जी या अली मुश्किलम बकुशाई। तो बादशाह बिस्मिल्लाह जी आप बादशाह की हदीस है, अव्वलुना मोहम्मद
آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، ہم سارے ہی محمد ہیں۔ اور بابا شبیر شاہ جی سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اتنا محمد ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی حد تو نہیں بیان کی، نہیں، فرمایا سارے محمد، جتنا میں محمد، جس طرح میں محمد۔ بولیے گا حضور، بولیں گے۔ اگلی بات اللہ کرے ہر بندہ بولے جو میں دے سکتا ہوں۔ جاگیں گے بھائی، جاگیں گے۔ وہ سارے کے سارے، یعنی کہ جو کردار ہے مصطفیٰ کا وہ کردار ہے ہر محمد کا۔ تو عزت مآب سامعین، جس کا بھی میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، ماں صلی اللہ محمد مالے ایک رحمت، اس نے آگے کہا مولا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شام نام تھا مولا کا نوکر تھا، مولا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے یاد نہیں رہتا بھی کس معصوم نے فرمایا، نہیں پتا چوتھے نے، نہیں پتا تیسرے نے، نہیں پتا پہلے نے، میں یہ مجھے یاد رہتا ہے بھی فلاں معصوم نے کہا، مجھے یہ پتا ہوتا ہے بابا باقر شاہ جی بھی مولا نے کہا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا بھی کس مولا نے کہا ہے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں چھوڑ ہم سبھی مولا ہیں۔ بولیے گا حضور، بولیے گا حضور، ہم سبھی مولا ہیں۔ تو بات یقین سے کرتا ہے نا کسی نے کی ہے تو جس کا نام لے لے گا، بولیں گے، بولیں گے، جس کا نام لے گا تجھے وہی ثواب ملے گا، تو نے اس امام سے سنا۔ تو بات یاد رکھیے گا، جو دیکھیے ہر امام کو ایک ایک لقب ملا بابا جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں امام جعفر الصادق سچے، اور امام موسیٰ کاظم کو غضبناک غصے کی وجہ سے کاظم الغیظ کہا جاتا ہے، اور رضا کی وجہ سے امام رضا، نقاوت کی وجہ سے امام نقی، تقوی کی وجہ سے حضرت تقی، عبادتوں کی وجہ سے مولا سجاد۔ تو ہر کسی کے لقب ہے، اسی طرح میرے 11ویں امام کا لقب ہے عسکری حسن ہے، بولیں گے تو بڑھوں گا کیونکہ نئی سی بات ہے، عسکری، یہ بات ہر کسی نے سنی ہے، یاد رکھیے گا، عسکری کہتے ہیں لشکر والا، لشکر۔ اور جو درود توسی ہے نا بابا جی، درود توسی جس میں سلام پڑھا جاتا ہے 12ویں شہنشاہ پہ، دعوت نبویہ و شولت الحیدریہ والعصمت، اسی میں آگے آ کے 12ویں امام کو کہا جاتا ہے یا وارثہ ہیبت عسکریہ۔ بولیں گے بھائی، سارے بولیں گے حیدریہ، یعنی کہ ہیبت عسکریہ کے مالک۔ یہ ہیبت عسکری ہے کیا؟ عسکر کہتے ہیں لشکر والے کو، مالک کروڑ مرتبہ لعنت کرے متوکل پہ، سارے کریں گے۔ یہ بڑا لعین تھا اور بنی عباس کے سب سے جلاد بندہ تھا، اس کو بڑی نفرت تھی۔ اس نے امام حسن عسکری کے پاس ایک بندے کو بھیجا، بھیج کے بابا جی کہتا ہے کہ جا کے امام کو بلا کے لیا۔ کیوں؟ چونکہ میں اپنا لشکر امام کو دکھا کے دبدبہ حاصل کروں، امام پہ میں یاور بھائی دبدبہ ڈال سکوں۔ اور اس نے کہا خبردار یاد رکھنا جا کے مولا کو سلام نہیں کرنا۔ یہ چلتا 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 مولا کے پاس آیا، جیسے ہی مولا کے چہرے پہ نظر پڑی، کریم اتنے تھے، بولیں گے کرم کی وجہ سے شمشاد بھائی سلام کرنا پڑا۔ سلام کر کے کیسے آئے ہو؟ فلاں بادشاہ نے متوکل لانتی نے بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ مولا جانتے سب کچھ تھے، لیکن چلتے 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 اس کے دربار میں آئے۔ اس نے آ کے جیسے ہی مولا کو مولا بیٹھ جائے، سلام بھی کیا، بٹھایا بھی۔ اس کے ذہن میں تھا نہ بٹھاؤں گا نہ رضا بھائی سلام کرنا، لیکن کہتا ہے سرکار بلایا اس وجہ سے میں آپ کو اپنا لشکر دکھانا چاہتا ہوں۔ عسکری کہتے ہیں لشکر والا۔ اب میں ہیبت بتانے لگا ہوں۔ ہیبت کون سی ہے؟ جو 12ویں شہنشاہ کو باپ سے ملی ہے، والد گرامی سے، عزت مآب مولا سے ملی ہے۔ جب یہ اس نے کہا مولا دیکھیں میرا یہ سپاہی اتنے بندوں سے لڑتا ہے، یہ سپاہی اتنے بندوں سے لڑتا ہے، یہ سپاہی اتنے بندوں سے لڑتا ہے، اس کے ذہن میں تھا مولا ڈر جائیں گے، اس کو یہ تھا کہ میرا دبدبہ مولا پہ آ جائے گا، جو ڈر جائے وہ مولا نہیں ہوتا۔
जागेंगे। जो डर जाए फिर वो हुज्जत नहीं होती, जो डर जाए, क्योंकि डर मौत का होता है। मौत अमर है, आले मोहम्मद उल अमर है। बोलिएगा, जब इसने अपना लश्कर मौला को दिखा लिया, जिस बंदे को बात समझ आए हल्का सा मुस्कुरा दे, मैं उस बंदे पे मुतमईन हूँ, मेरे मालिक मुतमईन हो जाए। कुरान की इज्जत की कसम, जब इसने लश्कर दिखा लिया, जैसे कहता मौला कैसा लगा मेरा लश्कर, मौला मुस्कुरा के कहते ये था तेरा लश्कर, अब मैं तुम्हें अपना लश्कर दिखाऊं। इसने कहा मौला आपका लश्कर कहाँ है, छुपा के रखा है। मौला ने कहा जाहिल, ना हमसे कुछ छुपा है ना हम कुछ छुपाते हैं। बोलिएगा, ना हमसे कुछ, बोलेंगे सारे हैदरी, ना हमसे कुछ छुपा है ना हम कुछ छुपाते हैं। मौला दिखाए कहाँ है लश्कर। मौला ने ठोकर मारी, जमीन फटी, करोड़ों की तादाद में घोड़े सवार थे, जिनके हाथों में तलवारें थी, जिनके पास नेज़े थे। इमाम के सामने सलाम करके कहते मौला सलाम है आप पर, इसे जिंदा गाड़ना है या उल्टा लटका के मारना। बोलेंगे जी हाँ, इसे बिस्मिल्लाह। मौला बताएं इसे मारना कैसे है। बाबा जी सरकार, इसे मारना कैसे। जैसे ही इसने देखा इसके चेहरे पे हैबत तारी हुई, इसी हैबत की वजह से कहा जाता है वल हैबतिल अस्करिया। और बाकी रह गई है इनकी फजीलतें जो किसी बंदे को रास नहीं आती थी। एक मलाउन ने, दरोगा होता था, दरोगा जो बंदों को काजी भी कह सकते हैं, जो बंदों को बाबा शबीर से जी पकड़ लेता था। सरकार वो पकड़ के जितनी सजा का वो बंदा मुस्तहिक होता उसे उतना मारता। एक दिन वो एक बंदा, आप देखिए मैं बताने लगा हूं, मोमिन कौन होता है, शिया कौन होता है, मुहिब कौन होता है। जो बंदे अपने आप को शिया कहते हैं ना, आज सर उठाइएगा, बात मेरी हो तो गिरबान से पकड़िएगा। मौला ने कहा, मौला की बात पहुंचाने लगा। वो एक बंदे को पकड़ के लेके आ गया, मौला मैं इसे मारने लगा था तो इसने मुझे कह दिया सरकार मारो मत, मैं तो 11वें बादशाह का शिया हूं, यानी कि मैं शियाने अमीर अल मोमिनीन में से हूं, आप बताएं ये शिया है। मौला ने कहा नहीं ये शिया नहीं, ये मेरा ख्याल है बात मुश्किल हो, आसान सी बात है, थोड़ा सा बोलेंगे। क्या कहा, शिया नहीं। वो उसे ले गया, मारता है। उसने अपने 2 बंदे बुलाए, नौकर बुलाए, यावर भाई बड़ी कीमती बात है। उसने कहा इसे मारो। उसके हाथ में जो था ताजियाने समझ ले, जो भी मारता है उसे लगता नहीं, उसे मारता है। मुझे पता है नई बात पे बंदे बहुत कम बोलते हैं, मारता है लगता नहीं। वो कहता है मारो, कहते हम तो मार रहे हैं, फिर मारो फिर मारो, जब बार बार ना लगे। और उसने कहा मारो वरना तुम्हें मारेंगे। जैसे ही वो मारने लगे, इसका इसको लग जाता, इसका इसको लग जाता। वो फिर परेशान हुआ, उसने कहा तुम दोनों को मारूंगा, मारो। जब वो मार मार के बाबा जी थक गए, नहीं ना लगे, मलिक साहब उसने खुद पकड़ा, खुद मारा, खुद उसे लगा। वो आ गया, मौला कहता है मुझे मौला के पास ले चलो। खुद भी आया, मौला आप तो कहते थे ये हमारा शिया नहीं, हम इसे मारते हैं इसे लगता कुछ। ये ज्यादा बड़ी कीमती बात बाबा जी, हम इसे मारते हैं इसे लगता नहीं। मौला ने कहा बेशक मैंने ये कहा था ये अली का शिया नहीं, लगता इसे इस वजह से नहीं, ये अली का मुहिब है। रागना भाई जिसे बात समझ आई है हाथ उठाएंगे, हर बंदा हाथ उठाए, हैदरी सरकार ये मुहिब है, इस वजह से मौला आपका मुहिब झूठ कैसे बोल सकता है। मौला ने कहा जिस तरह तूने बोला है। क्या उसने झूठ बोला? तो उसने कहा सरकार आप तो कहते हैं ये हमारा शिया नहीं, इसमें तो नबियों, ये तो नबियों जैसे मौजज़े दिखाता है, आप कहते हैं हमारा शिया नहीं। मौला ने कहा देख तूने भी झूठ बोला था, अगर तू भी ला इल्मी की वजह से झूठ ना बोलता तुझे भी 40,000 कोड़े मारता। 40,000 में हसन अस्करी कोड़े मारता। मौला मैंने झूठ क्या बोला? मौला मुस्कुरा के कहते हैं याद रखना ये बात,
اس کا معجزہ نہیں، اس میں معجزہ ہے۔ جاگیں گے، اس کا معجزہ نہیں، اس میں معجزہ۔ مولا کیا؟ مولا نے کہا ہمارے ملنگ گلیوں میں پھرتے، جب کسی کو رزق بڑھا دیتے ہیں، دعا کر کے اولاد دے دیتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ اس کا معجزہ نہیں، اس میں ہمارا معجزہ ہوتا ہے۔ بس ایک بات اور بابا جی کے حوالے میں تو یاد رکھیے گا، ہر امام کی عزت اپنی ہے۔ ایک بندہ تھا لعین، اس نے کہا کہ میں مولا کی دشمن تھا، اللہ لعنت کرے۔ آرام سے تھی، بے شک داد نمی سن بھائی ملے، لیکن بات پلے سے باندھی، آرام سے بڑے حوصلے سے، لیکن بات یاد رہنی چاہیے کم از کم اگلے سے۔ اس نے شمشاد بھائی قرآن کی آیتیں اکٹھا کرنا شروع کر، قرآن کی آیات اکٹھا، کون سی؟ تناقض والی، یعنی جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میں اللہ نے حکم دیا بھی نماز پڑھو، دوسری میں مثال کے طور پہ اللہ نے یہ کہا بھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آگے والی بات نہیں، اس نے اتنی سی اکٹھی کر، اتنی سی اس نے اکٹھی کر رہا تھا، چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، ہر چیز کا عالم ہوتا ہے، ہر چیز بابا باقر شاہ جی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طرح کہ ایک لمبے قد والے نے مولا علی سے کہہ دیا تھا مولا آپ ہر فیصلہ بڑی جلدی میں کر دیتے ہیں، ذرا ملک صاحب سوچ کے کیا کرو۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے جواب دیتے ہوئے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا سوچنا کیسے، ہر وقت تو میرے سامنے ہے۔ مولا کہتے ہیں جس طرح تیرے سامنے ہاتھ ہے میرے سامنے کائنات ہے۔ بولیے گا حضور بولیے گا بسم اللہ۔ تو تناقض والی، آپس میں ٹکرانے والی، بسم اللہ بابا جی آیات اس نے اکٹھی کر لی۔ امام حسین علیہ السلام نے حج بچایا، احرام توڑ کے بچایا۔ جو حج کو احرام توڑ کے بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو بغیر مناظرہ کیے دشمن کے چباڑے توڑ دے اسے حسنی عسکری کہتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کیا ہوا، یہ اکٹھا کرتا گیا۔ ایک دن امام نے اس کے غلام کو، اس کے شاگرد کو، نوکر کو بلایا اس پاس، بلا کے کہا دیکھ تیرا استاد، توجہ فرمائیے گا حضور، تیرا استاد بابا جی یہ چیزیں قرآن کی آیات جو تناقض والی ہیں انہیں اکٹھا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مومنین کو آپس میں لڑا دے۔ تو سرکار میرے لیے کیا حکم ہے؟ مولا نے کہا تو چلا جا، اس کے پاس جا، اسے پتا کر بھی لکھ کیا رہا ہے۔ سرکار وہ مجھے بتائے گا نہیں۔ آخری بات ہے، توجہ سے بات سماعت فرمائیں گے۔ مولا میں تو قریب جانے نہیں دے گا مجھے۔ مولا نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں، جانا پہلے دن پاؤں دبانا، دوسرے دن دبانا، 15 دن تجھے لگیں گے۔ 15 دن لگنے کے بعد یہ تو کام کرے گا، پھر وہ تجھ سے کہے گا میں یہ چیز لکھ رہا ہوں۔ بابا جی بات آخری ہے 2 منٹ کی۔ آقا جی اس نے ایسا ہی کیا، مولا کے پاس چلا گیا، مولا نے اسے بھیجا اپنے استاد کے پاس چلا گیا۔ بات بڑی قیمتی ہے، اگر توجہ فرمائیں گے تو معراج ہو جائے۔ آ گیا، آ کے استاد کے پاؤں دباتا رہا۔ میں بتانے لگا حجت کون ہوتی ہے، عام بندہ کون ہوتا۔ آیا پاؤں دبائے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر کہا ٹھیک ہے۔ 15 دن گزرے، 15ویں دن مولا نے جو بتایا تھا اس کے مطابق اس نے پوچھا سرکار کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تناقض والی آیتیں لکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا نا تناقض والی آیتیں، اب توجہ نیاز حسین کریے گا۔ اس نے کہا تناقض والی آیتیں، اچھا کیا تناقض ہے؟ کہا یہ یہاں حکم ہے، یہاں یہ حکم ہے۔ جلدی سے وہ بول کے کہتا ہے یہ بتائیں یہ جو پہلی آیت آپ نے اکٹھی کی ہے جب یہ نازل ہوئی تھی آپ کو پتا ہے؟ نا پیچھے رہ گیا۔ نیاز بیگ کا مجمع ہو اور پیچھے رہ جائے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بابا شبیر شاہ دعا فرمائیں گے۔ دوسری آیت پڑھی، کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کس مقام پہ نازل ہوئی تھی؟ مجھے تو نہیں پتا۔ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، جب ساری آیتیں کہا نا مجھے نہیں پتا، کہا جب تمہیں پتا نہیں تو پھر تناقض کیسا؟ اب پورا پنڈال اٹھ کے ابتسام شاہ کو داد دے، میرے جملے کی
عباس کے جلال کی قسم بابا باقر شاہ جی جب کہا نا تجھے پتا نہیں تو تناقض کیسا، جلدی سے بول کے کہتے پتا تجھے عسکری نے بتایا ہے، جاگنا بھی جسے بات سمجھ آئی ہے بتا۔ بسم اللہ تجھے ادھر سے خبر ہوئی؟ اس نے کہا ہاں وہاں سے ہوئی۔ تو یاد رکھنا یہ جملہ کہا تھا مولا نے دور سے بیٹھ کے اس کے قرآن میں تناقض والی آیتیں جمع کرنے والے پروپیگنڈے کو دور بیٹھ کے حل کر دیا۔ تو یہ ہر معصوم کی بات، انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو پھر کبھی اسی موضوع پہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا ہر امام کی عزت اپنی ہے، ہر معصوم کی۔ جی بسم اللہ۔ حسن عسکری نے سب تو پہلے قرآن کی اصل تفسیر لکھی انہیں لکھی۔ جی جی بے شک۔ یہ سب پنجاب دے پرندی سے پتا جڑا دمشق وچ پیدا ہویا ہے جڑا اتنے کثیر ہے۔ بسم اللہ۔ اسی انہیں یہ پہلا انہیں ضرورت کیتی ہے جڑے فضائل آل محمد چھپائے نے اج یونیورسٹیاں چ او پڑھا دے نے حسن عسکری تفسیر اگر پڑھان دنیا میں اصل علم تک پتہ چل جائے۔ اگر اصل چیزیں پڑھی جائیں تو پھر حرامی سارے سامنے آ جائیں گے۔ بولیے گا مالک زندگی دراز۔ تو عزت میں آپ سامعین یہ ہر گھر کی ہر گھر کے فرد کی عزت اپنی۔ یہ ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہوئیے گا بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ جی جی ایم اسلام یاد ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے مذہب اہل بیت والا ان پڑھ بھی ہونا تو ان مولویوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بولیں گے یاد تو تفسیر امام حسن عسکری بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے تو ایک بات وہاں سے کروں، اگر آپ بابا جی آپ اجازت دیں تو سر۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ایک بندے نے پوچھا تھا مولا ولایت علی کی کیا اہمیت ہے؟ امام کا فرمان ہے جسے چبھتا ہے بے شک چبھے۔ مولا ولایت کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا جیسے بدن کے لیے روح کی حیثیت ہے۔ بولیں گے یار جسے بات سمجھ آئی ہر بندہ بولے گا تائید ولایت میں حیدری۔ جی بسم اللہ سلامت رہیں۔ جی آپ ہاتھ اٹھائیے گا حیدری۔ اگر بدن سے روح نکل جائے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی، تو اگر عقیدے سے علی نکل جائے عقیدے میں بدبو پیدا ہو جائے۔ آخری بات لو جی آدھے منٹ کی گن کے 30 سیکنڈ پڑھوں گا فضیلت مصائب کا ایک جملہ۔ شمشاد بھائی کے بندے نے مجھے کہہ دیا جی آپ تو کہتے کہ ہر بندے کو وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، نام لے کے پکارا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامام ہم کے تحت، تو یہ بتاؤ کہ آپ تو پھر مارے نہ گئے؟ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ تو 12ویں شہنشاہ کی رعیت ہے تو پھر آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا جی اس نے کیا اس کے ناقص ذہن میں تھا، اسے یہ نہیں تھا پتا علی والے تو دیوانے ایسے سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں۔ بولیے گا حضور بس آخری بات کیا اس کے ذہن میں یہ تھا اب یہ سوچتے رہ جائیں۔ میں نے کہا بھائی بات سن میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے کلام ہے سچ ہے اس بات میں شک کوئی نہیں ہے، بے شک جس کا بندہ نوکر ہے جس کی رعیت ہے جس کی امت ہے جس کے دور میں ہے بے شک اسی کے نام سے بلایا جائے گا۔ پھر آپ علی علی کیوں کرتے؟ میں نے کہا پھر علی علی کرنے کی وجہ کرامت بھائی یہ ہے۔ اس نے کہا بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا اگر ہمارا 12واں شہنشاہ بھی آئے وہ مہدی نہیں کروائے گا وہ علی علی کروائے گا۔ بولیے اگر 12ویں شہنشاہ بھی ہے بولیے گا حضور حیدری۔ یاد رکھیے گا اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی نے چادر دے دی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میرے 5ویں امام جس کی ہائے نکل گئی اللہ کسی غم میں ہائے نہ کرے، جو ہائے نہیں کر سکا نظروں کو جھکا کے معافی مانگنا گناہ۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ کربلا کا مقصد صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب تھی۔ بابا شبیر شاہ جی بہت بڑا مصائب پڑھتے ہیں، مصائب میں بابا جی دعا فرمائیں گے ایک جملہ چونکہ حضرت عباس کا علم برآمد ہونا ہے اور حسین کی 4 سالہ بطول کا جنازہ آئے گا مستورات میں،
قرآن کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہائے نہ نکلی بندوں کی بابا جی میرا دل دکھ جائے گا۔ آج تک تاریخ فیصلہ مل کے نہیں کر سکی یا لوگوں نے زیادہ غازی کو مارا ہے یا حسین کو مارا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم من اللہ۔ علی کی بیٹیاں ہائے قبول کرے، حسین کی ماں کسی غم میں ہائے نہ کروائے۔ جو ہائے کر رہے ہو اللہ کسی غم میں، سارے بلند نواز سے ہائے کیا کرو۔ جو ہائے کر رہے اللہ کربلا لے جائے، اللہ شام لے جائے، ماؤں سمیت لے جائے، بہنوں سمیت لے جائے۔ آج تک تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی زیادہ غازی کو مارا گیا ہے یا حسین کو مارا گیا۔ اب جی قرآن کی عزت کی قسم ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں 9 حصوں میں تقسیم ہوئی حسین کی لاش۔ آپ شہادت پڑھیں گے ایک جملہ تبرکن، کہتے ہیں 9 حصوں میں تقسیم ہوئے مولا حسین۔ قرآن لاؤ سر پہ رکھ دیتا ہوں، حسین 9 حصوں میں تو غازی کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بین کر کے کرلا کے رویا کرو، علی کی بیٹیاں کسی غم میں ہائے نہ کروائیں۔ میں نے عالم دین سے پوچھا بابا جی بسم اللہ بسم اللہ، کئی جگہ تو لاش ہوئی پر سرکار کی لاش پوری نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کئی جگہ پہ لاش اٹھائیے غازی عباس کی۔ بابا جی آپ پڑھیں گے اور قرآن کی عزت کی قسم ہے بناوٹی ذاکری کرنے والے پہ لعنت ہے۔ یہاں سے بات کروں گا، اگر غازی کی مکمل لاش حسین بادشاہ کو مل جاتی پھر عباس کا جنازہ آتا، علم نہ برآمد ہوتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جو بین کر کے رو رہے ہو اللہ کسی غم میں ہائے نہ کروائے، حسین کی ماں ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ علم کا آنا اس بات کی دلیل ہے غازی مکمل نہیں ملا۔ اور دوسری بات مالک درجات بلند کرے آغا نسیم عباس رضوی صاحب کے، وہ پڑھتے تھے اور کتاب سے میں نے جملہ پڑھا ہے، جب علی کی بیٹی قید نبھا کے کربلا میں آئی تھی نا، سجاد سے کہا تھا سجاد سب سے پہلے مجھے غازی کی قبر پہ لے جا، اللہ کرے وہ ماتمی نہ ہو جس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ مولا سجاد پھپھی کا بازو پکڑ کے عباس کی قبر پہ لے کے آئے، تڑپ گئی شریکت الحسین، علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے میرا غازی جوان تھا، قبر اصغر سے چھوٹی کیوں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کی ماں سلام۔ بیٹیاں ہائے قبول کروائے، اللہ کسی غم میں ہائے لوگ فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اکبر کو برچھی لگی ہے حسین نہیں روئے، اصغر کو تیر لگا ہے حسین نہیں روئے، آن محمد کے جنازے اٹھائے حسین نہیں روئے۔ اس وقت غازی عباس کے مولا کے ایسے ہاتھ کمر پہ آئے اور آگے عباس کا جنازہ اٹھا کے کہا غازی اب حسین غریب ہو گیا۔ اور تواڈے سامنے حرف آخر بابا شبیر حسین شاہ پاک بی بی سکینہ دی شہادت